سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم.اے. راحت۔ سالانوس نے ہیکی کا کردار مجھ پر مسلط کر دیا تھا پروفیسر، اور میں یہ محسوس کر چکا تھا کہ مجھے وہی کرنا ہوگا جو ہیکی نے کیا ہوگا، اور یقینی طور پر جو انجام ہیکی کا ہوا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ابھی پیدا ہوئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ سالانوس کہاں چلا گیا ہے؟ کیا اس نے اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، یا پھر لیا تھا تو وہ مجھ سے دور کیوں تھا؟ اگر وہ میرے نزدیک ہوتا تو کم از کم اس موضوع پر اس سے گفتگو کرتا۔ ماضی میں ظاہر ہے اس نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی کردار پیدا کیا ہوگا اور یہیں کہیں قرب و جوار میں ہوگا، لیکن کہاں؟ اور پھر اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں سالانوس کو پرسیفون کی حیثیت سے ماضی کے اس حصے میں دیکھ رہا تھا اور میں بہت ہنسا۔ ایسی احمقانہ باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی ہی رہی تھیں۔ بہرحال ان سب کے باوجود مجھے اس ماحول سے بڑی دلچسپی تھی، مجھے بہت لطف آ رہا تھا۔ اپنی قیام گاہ میں جو میرے معمولات تھے میں ان کے مطابق کام کرتا رہا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں خود بخود آ جاتی تھیں، بہت سے رشتے میرے ذہن میں خود بخود آ جاتے تھے۔ یوں بھی یہ سیدھے سادے لوگوں کی بستی تھی۔ میرا گھرانہ بھی سیدھا سادہ ہی تھا، ایک چرواہے کا گھرانہ جس میں میرا باپ ہیڈلیس ساری زندگی بکریاں چرانے کے بعد آج کل معطل ہو کر اپنی ذمہ داری میرے سپرد کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہیکی بھی ساری زندگی بھیڑیں چراتا، اس کا باپ اس کی کہیں شادی کروا دیتا، وہ بچے پیدا کرتا اور پھر اپنی بھیڑیں اپنی اولاد کے حوالے کر کے اس دنیا سے سدھار جاتا۔ لیکن تحت الثری کے ماضی میں بھی دلچسپ داستانیں ابھری پڑی تھیں، اور ان داستانوں میں سے ایک داستان ہیکی کی بھی تھی۔ اب وہ داستان کیا تھی یہ تو آئندہ ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ میں تو اس داستان سے مکمل طور پر ناواقف تھا، اور نہ ہی بوڑھے سالانوس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یوں بھی اجنبی زندگی کے موڑ کاٹ رہا تھا۔ سو ہوا یوں کہ اپنے معمولات کے مطابق ایک دن بھیڑیں لے کر نکلا اور اس میدان میں پہنچ گیا جہاں بھیڑیں چرتی تھیں۔ میں نے بھیڑوں کو چھوڑ دیا اور خود اسی پہاڑ پر جا بیٹھا جہاں سے بیٹھ کر میں حسین موسم اور سرسبز درختوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ سبز رنگ کے میدان میں سفید بھیڑیں کپاس کی گڑیوں کی مانند ہوا میں تیرتی محسوس ہو رہی تھیں اور بے حد دلکش لگ رہی تھیں۔ اس کجلائے ہوئے ماحول میں ان سفید بھیڑوں کا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا، اور میں اپنی طور پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ تحت الثری کا موسم، یہاں کا ماحول اور یہاں کا رکا ہوا وقت کتنا عجیب و غریب ہے۔ کم از کم اور باتوں کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو اس موسم کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے، اور میں جو صدیوں پر نگاہ رکھتا تھا اس ماحول میں خود کو بے حد خوش پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اپنی عمر کا حصہ اس دور میں ضائع تو نہیں کر رہا۔ لیکن ایک بات اور بھی میرے ذہن میں تھی کہ یہ ماضی تھا جس کا شمار میری زندگی میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں، اس میں وہ لمحات ضرور ضائع ہوں گے جو میرے تخلیقی لمحات ہوں گے۔ سو میں نے دور سے ایک شخص کو دیکھا جو میری جانب چلا آ رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا، تندرست و توانا گھوڑا، اور آنے والا ایسا لگتا تھا جیسے میرے پاس ہی آ رہا ہو۔ سو جب وہ قریب آیا تو میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے شناسائی کے سے انداز میں ہاتھ ہلایا اور میں جان گیا کہ وہ ہائپون ہے۔ ہائپون میرا گہرا دوست تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے بڑی گنجائش ہے، اور میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں۔ یوں ہائپون اس بھوری پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں پہاڑ سے اترنے لگا۔ ہائپون خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور میرے دونوں توانا ہاتھ اس کے شانوں سے جا لٹکے۔ آہ میرے دوست ہیکی، تم یہاں موجود ہو، اور تم جانتے ہو ہائپون جب بھی آتا ہے تمہارے لیے کوئی عمدہ ہی خبر لے کر آتا ہے۔ کیا خوشخبری ہے میرے دوست؟ میں نے سوال کیا۔ بتاتا ہوں، ذرا صبر کرو، ہائپون نے کہا، اور پھر بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایپیٹس کا جشن جلد سے جلد شروع ہونے والا ہے؟ میں نے دیکھا ان علاقوں کو دلہن بنا رکھا ہے،
اس کے علاقے کے بہت سے لوگ اس میں خیمہ زن ہیں، اور کیا میرے دوست تم نے ملتوی کر دیا ہے اپنے ارادے کو؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرا جگری دوست ہے، اور اس کا راز مجھ پر عیاں ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ وہ تحت الثری کے ایک دوسرے علاقے میں رہتا تھا، اور وہ میرا مخلص دوست تھا، اور میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ نہیں میرے دوست، ارادے کہاں ملتوی کیے جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے باپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسا خوف؟ ہائپون نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ مجھے طنز کرتا رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، مجھے اپنی زندگی بھیڑوں میں بسر کرنا چاہیے، لیکن میں شہزادہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں شہزادہ نہیں بن سکتا، اور میں چرواہا ہوں اور چرواہا ہی رہوں گا۔ میں ایپیٹس کی بیٹی کو اپنی دلہن نہیں بنا سکتا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس جشن میں شرکت کے لیے بڑے بڑے سورما جائیں گے، اور میں ایک عام سا آدمی ہوں جو فنون سپاہ گیری سے پوری طرح واقفیت بھی نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود میرا عزم مصمم ہے، اور میں اس جشن میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کب؟ ہائپون نے پوچھا۔ کب تک ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے؟ بس جس قدر جلد ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ ہی چلو۔ ہائپون، کیا تم مجھے ایک بات بتاؤ گے؟ ہاں ضرور، پوچھو۔ کیا تم بھی اس جشن میں، اس مقابلے میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں بھائی نہیں۔ کیوں؟ کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہے بھی اور نہیں بھی۔ یوں بھی میں اپنے بازوؤں کو اس قدر مضبوط نہیں پاتا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے لڑائی بھیڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ مجھے دیکھنے کا شوق ہے، اور جب میرا دوست اس جشن میں شریک ہو ہی رہا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس جشن میں شرکت کے لیے ٹانگ اڑاؤں؟ یوں بھی میں جانتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت میں ایپیٹس کی بیٹی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک ساری باتیں بے مقصد ہیں۔ ٹھیک ہے ہائپون، جب میں بھیڑیں لے کر واپس جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلو گی، اور میرے اس سخت گیر باپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ اسے کہو کہ قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یوں بھی اسے میرے شوق میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اوہ، دراصل باپوں سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے، ہائپون نے کہا۔ خود میرا باپ بھی میری نگاہ میں ہے، جس نے مجھے ہمیشہ کسی قابل ہونے سے روکا، اور اس لیے روکا کہ کہیں میں اپنا پیشہ نہ چھوڑ دوں۔ میں آج بھی برتن بناتا ہوں، کل بھی برتن بناتا رہوں گا، اور یوں میری پوری زندگی برتن بناتے بناتے گزر جائے گی۔ اب تو وہ برتن میرے ذہن میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کر میں سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایپیٹس کی بیٹی کے لیے مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی اور برتن تخلیق کر لیا جائے۔ ہائپون نے مسخرے پن سے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بہر صورت اس وقت تک جب وہ میرے ساتھ رہا، جب تک بھیڑوں کو لے جانے کا وقت نہ آ گیا تھا، اور پھر میرے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میرے گھر آیا تھا۔ ہائپون نہ صرف میرا دوست تھا بلکہ میرے گھر میں بھی نہایت مقبول تھا۔ اس کا اندازہ بھی یوں ہوا کہ وہ میری بہن کا منگیتر بھی تھا۔ میرے گھر میں اس کی بہت عزت کی گئی تھی، کیونکہ میرے باپ نے طے کیا تھا کہ ہائپون کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوگی۔ چنانچہ ہائپون کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اس کا گھوڑا احاطے میں باندھ دیا گیا۔ میری ماں ہائپون سے باتیں کرتی رہی، اور میری بہن ہائپون کے لیے خاص خاص کھانے تیار کرتی رہی۔ ہائپون اس خاطر مدارت کے لیے تیار نہیں تھا، بس اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ مجھے جشن میں لے جانے کے لیے تیار کرے۔ سو اس وقت جب آرام کا وقت نزدیک آیا تو اس نے میرے ماں باپ اور میری بہن کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا خیال ہے کہ کیا تم ایپیٹس کے جشن میں شرکت کے لیے نہیں جاؤ گی؟ ارادہ تو رکھتا ہوں، میں نے دبی زبان میں کہا، اور میرا باپ تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر ہائپون کی طرف دیکھ کر بولا، کتنا وقت رہ گیا ہے جشن میں؟ بس تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، ہائپون نے کہا۔ میں اس طرف ایک چکر لگا کر آیا ہوں۔ کیا عظیم الشان انتظامات ہو رہے ہیں۔ اب تو سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ وقت کے بعد جشن شروع ہو جائے گا، ہائپون نے جواب دیا۔ تو تم اس جشن میں شرکت کے لیے جا رہے ہو؟ میرے باپ ہیڈلس نے پوچھا۔ ہاں بزرگ محترم۔ تو پھر جوان ہائپون، کیا میں اپنی بیٹی کے لیے کسی دوسرے شوہر کی تلاش میں نگاہیں دوڑاؤں؟ میرے باپ کے لہجے میں بدستور طنز تھا۔ میں نہیں سمجھا محترم بزرگ۔
یقیناً تم بھی ایپیٹس کی بیٹی پرسیفون کے شوہر بننے کے امیدوار ہوگی اور جشن میں ہونے والے مقابلوں میں حصہ لوگی۔ ہاں، صرف ایک شکل میں بزرگ۔ ہائپون بہت چالاک تھا۔ کون سی شکل؟ بشرطے کہ وہاں برتن بنانے کا مقابلہ ہو۔ جنگ و جدل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے محترم بزرگ۔ ہاں، برتن بنانے کے مقابلے میں ضرور حصہ لوں گا۔ واہ واہ، جی خوش کر دیا تم نے ہائپون۔ بالکل درست کہا تم نے، جو جس کام سے واقف ہو اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے معمول سے اپنی فطرت سے بغاوت پر آمادہ رہتا ہے۔ اس بے وقوف کا خیال ہے کہ وہ پرسیفون کا مناسب ترین شوہر ہے اور اپنا حق حاصل کر کے اس علاقے کی عزت کو چار چاند لگا دے گا۔ میرے باپ نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور پھر بری طرح ہنسنے لگا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا، لیکن ہائپون چالاکی سے کام لے رہا تھا۔ اس نے متعجبانہ انداز میں میری صورت دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، تو کیا میرے دوست، میرے عزیز ترین دوست ہے کہ تم اس بارے میں سوچ رہے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جشن میں شرکت کے لیے تو بہت دور دور سے لوگ آئیں گے اور ان میں ایک سے ایک جنگجو ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب ہائپون خود ہی میرے باپ سے بولا، آپ کو کیسے معلوم بزرگ ہیڈلس کہ یہ ارادہ رکھتا ہے؟ پوری بستی اس کے ارادے سے واقف ہے۔ ہرگز نہیں، ممکن ہے لوگوں نے مذاق میں یہ بات اڑا دی ہو۔ کیا آپ نے ہیکی سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اور اگر یہ جشن میں جائے گا تو میرے ساتھ، اور میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ میں اس کے خیال کو ہوا دوں۔ نہ صرف ہوا دوں، بلکہ اگر اس کے ذہن میں ایسی کوئی حماقت ہے تو اسے نکال دوں گا۔ ہاں بیٹے، تم سمجھدار ہو۔ بھلا ایک چرواہے کا بیٹا ان سورماؤں سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل، میرا خیال ہے میرا دوست انہیں بھی بھیڑیں سمجھتا ہے۔ ہائپون ہنستا ہوا بولا اور پھر میرے باپ سے کہنے لگا، تو میں اس لیے آیا ہوں بزرگ کہ اپنے دوست کو اپنے ساتھ جشن میں شرکت کے لیے لے جاؤں۔ میں تمہیں تو منع ہی نہیں کر سکتا۔ اس نالائق کے ذہن سے خناس تو اتر جائے۔ اس بات کی ذمہ داری کون لیتا ہے کہ یہ کوئی حماقت کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے روک دیا جائے گا؟ میرے باپ نے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ہائپون نے کہا، تب ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہیڈلس نے جواب دیا، اور ہائپون نے میری کلائی پکڑ لی۔ اٹھو ہیگی، مجھے تم سے کچھ دوسری باتیں کرنا ہے، اٹھو۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک لمحہ وہاں نہ رہنے دیا تھا اور ایک سنسان گوشے میں لے آیا۔ کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہایت معقول بات ہے، میرا ارادہ اٹل ہے۔ اگر میں جشن میں جاؤں گا تو اس مقابلے میں ضرور حصہ لوں گا۔ احمق، بالکل ہی احمق، ہائپون غصے سے بولا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارا باپ ہیڈلس تمہیں جشن میں شرکت کی اجازت ہی نہ دے تو تم کیا کرو گے؟ اس کے فیصلے سے بغاوت کروں گا، میں نے کہا۔ وہ کس طرح؟ چھپ کر فرار ہو جاؤں گا۔ اوہ، لیکن اس کی کیا ہی ضرورت ہے؟ اس نے تمہیں اجازت دے دی ہے، ہائپون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے اس سے کیا وعدہ کر لیا ہے؟ جو کیا ہے ٹھیک ہے، مقصد تمہیں یہاں سے لے جانا تھا، سو میں نے یہ معرکہ سر کر لیا ہے۔ اگر تم بغاوت کر کے جاتے تو تمہارے ذہن میں الجھن ہوتی اور تم اس جشن سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پاتے اور وہ دشمن سے چھیڑ نہ ہوتی۔ باقی رہی دوسری بات تو نہ گھوڑا دور ہے اور نہ میدان، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ لیکن ہائپون، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، اگر تم نے مجھے مقابلے میں حصہ لینے سے روکا تو میں تمہاری بات بھی نہیں مانوں گا۔ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے بیچارہ ہائپون، اور کیوں نہ ہو، اس گھر میں اسے کسی لڑکی کا شوہر بن کر آنا ہے۔ ارے ہاں، وہ تمہاری پشکا کا کیا حال ہے؟ تم اسے میری پشکا کیوں کہتے ہو؟ میں اسے ذرا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ اسے پسند کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہن میں پرسیفون رچی بسی ہو تو وہ بھلا کسی پشکا کو کیا اہمیت دے گا؟ خیر، اس بدقسمت لڑکی کے لیے افسردہ ہونے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ پرسیفون واقعی چالاک تھی، میں اس حسینہ کی ذہنیت سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سلسلے میں میری اپنی ذہانت پوشیدہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ اگر میں ایسی کوشش کرتا تو ناکام ہی ہو سکتا تھا۔
چنانچہ اس لیے میرے باپ نے جاتے وقت کچھ ہدایات مجھے کی تھیں اور ہیپون کو بھی کچھ ہدایت کی تھی، اور ہیپون نے بسط خلوص انہیں تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے کسی بات میں کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے بھی التجا کی تھی کہ میں خاموش رہوں اور اس بات میں دخل اندازی نہ کروں۔ یوں اس نے میرے باپ کو تیار کر لیا تھا اس بات پر کہ وہ بخوشی مجھے اجازت دے دے، اور میرا باپ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ہم دونوں چل پڑے۔ پھر جب ہم نے پہلی منزل پر قیام کیا تو ہیپون نے اس بارے میں سنجیدگی سے مجھ سے گفتگو کی۔ ہاں میرے جوان ساتھی، اب تم بتاؤ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ کس بارے میں نے سوال کیا۔ کیا واقعی تم جشن کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے میں تم سے عمر میں کچھ بڑا ہوں، چنانچہ ان لمحات کے تجربات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے میں بھی تم سے یہی کہوں گا کہ اس خیال کو ترک کر دو اور ناراض ہونے کے بجائے مجھ سے اس بارے میں بحث کرو کہ میں تمہیں کیوں منع کر رہا ہوں۔ میں اس بارے میں کسی مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں نے کہا۔ خیر ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں پوچھو، میں نے بیزاری سے کہا۔ کیا تم نے پرسیفون کو دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے، اس نے کہا۔ اوہ، کیا واقعی؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ اگر ایپیٹس میری اولادوں کو بھی یہ حکومت بخش دے تو میں اس سے شادی نہ کروں۔ یار تم یہ تو سوچو کہ اگر بیوی خوبصورت نہ ہو تو کیا حکومت کو چاٹا جائے؟ پرسیفون خوبصورت نہ ہو ناممکن ہے، میں نے کہا۔ نہیں، یہ بالکل درست ہے، تم خود دیکھ لو گے۔ ہاں یہ بتاؤ، اگر وہ خوبصورت نہ ہوئی تب پھر تم اس مقابلے میں حصہ لو گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک وقت اس کی زیارت کرائی جائے گی، وہ دوسروں کے سامنے ضرور آئے گی، کم از کم ان کے سامنے جو ان کے لیے جانیں نچھاور کر دیں گے، میں نے کہا۔ بس تو پھر یہ فیصلہ اس وقت ہو جائے گا۔ ہاں، عقل کی کم از کم ایک بات تو کہی تم نے، ہیپون نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ہیپون نے اپنی دانست میں گویا مجھے کسی حد تک رام کر لیا تھا، لیکن ماضی کبھی نہیں بدلتا۔ ہم نے دور سے خیموں کا شہر آباد دیکھا۔ یہ شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اس کو خوب روشن کیا گیا تھا اور اس سے کافی خوبصورتی پیدا ہو گئی تھی۔ ایسا حسین سجایا گیا تھا، اس علاقے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ میں دلچسپی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ میرا دوست ہیپون دوسرے کاموں میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے لیے بھی ایک خیمہ حاصل کیا تھا اور اسے لگانے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ میرے مشورے پر ہیپون نے اپنا خیمہ ایک خاص جگہ دوسرے خیموں سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی گنگناتی ندی کے قریب لگایا تھا، جس کا پانی بے حد شفاف تھا اور جس کی تہہ صاف نظر آتی تھی۔ اس میں گول اور خوبصورت سے پتھر ندی کے شفاف پانی میں بہت حسین دکھائی دیتے تھے، اور ہیپون نے بھی اس جگہ کو بے حد پسند کیا تھا۔ لیکن ہم خیموں کی روح سے ہٹ گئے ہیں کہ اس نے اپنا خیمہ نصب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہیپون؟ اس جگہ خیمہ لگانے پر کوئی پابندی تو ہے نہیں، اور پھر کون سا زیادہ فاصلہ ہے؟ یہاں سے کھڑے ہو کر ہم سب کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اور اس گنجان جگہ کی نسبت زیادہ پرسکون ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوست، اور یوں بھی تم جانتے ہو تمہارا دوست ہر معاملے میں تم سے متفق ہوتا ہے، ہیپون نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد خیمہ نصب ہو گیا۔ تب ہم نے اپنے گھوڑے خیمے کی پشت پر باندھ دیے اور سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے آرام کرنے لگے تھے۔ بعض اوقات میں اپنی کیفیات میں نمایاں تبدیلی محسوس کرتا تھا، یعنی میری جسمانی حیثیت وہ نہیں تھی جو میری اصلی شخصیت کے ساتھ تھی۔ چونکہ میں ماضی کے کردار میں ڈھل گیا تھا، اس لیے ایک عام انسان تھا اور ان خصوصیات سے خاصا دور چلا گیا تھا، اور جو میری ذات کا خاصہ تھیں یا پھر میری ذات میں پوشیدہ تھیں، یہ صرف اس وقت محسوس ہوتا تھا جب میں خود کو محسوس کرتا تھا۔ لیکن جب میں خود کو اس کردار میں ضم سمجھتا تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں اپنے ذہن کو ٹٹولتا اور غالباً لاشعور میں جھانکتا تو میری شخصیت ابھر آتی تھی، اور پھر مجھے وہ ساری باتیں ایک خواب کی مانند محسوس ہونے لگتی تھیں۔ اس وقت شاید میں اپنی اصل حیثیت میں ہی آ جاتا۔ میں نہیں جانتا کہ میری جسمانی ساخت پر بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر کبھی اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت پیش آئی
تو اس کا تجربہ بھی کر لیا جائے گا۔ میں نے سوچا یہاں آنے والے لوگوں کے لیے ایپیٹس نے معقول بندوبست کیا تھا، یعنی انہیں عمدہ خوراک تقسیم کی جاتی تھی، ان کے گھوڑے کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی، اور اس کام پر بے شمار غلام مامور تھے۔ چنانچہ ہم آرام کرتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری ہوئی تھی کہ چند غلام ہمارے گھوڑوں کے لیے راتب لے کر آئے تھے۔ ہائپون نے راتب لے لیا اور انہیں گھوڑوں کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ان میں سے ایک غلام سے کہنے لگا، بھائیوں، میں خود بھی بھوکا ہوں، جس پر غلاموں نے جواب دیا کہ وہ قطعی فکر نہ کرے، انہیں بہت جلد خوراک مہیا کر دی جائے گی۔ میں ان ساری چیزوں کو نہایت دلچسپی سے دیکھتا رہا، حالانکہ یہ ماحول میرے لیے اجنبی نہیں تھا لیکن بے حد دلکش تھا۔ سالانوس نے جس نظریے کے تحت مجھے یہاں بھیجا تھا اس کے لیے میں اس کا شکر گزار تھا، اور تحت الثری کا ماضی شاید کبھی میری نگاہ میں نہ آتا، لیکن آج میں ماضی کے اس جزیرے میں تحت الثری کی ماضی کے ایک ورق میں گم تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں آرام کرتے رہے، پھر نہ جانے کس طرح ہائپون کی آنکھ لگ گئی۔ میں نے اسے سوتے دیکھا۔ ہائپون کی تیز تیز سانسیں ابھر رہی تھیں اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوتے رہو میرے دوست، میں تو ان خیموں کی سیر کے لیے جا رہا ہوں، میں نے کہا اور اپنے خیمے سے باہر نکل گیا۔ بھانت بھانت کے لوگ تھے اور سب کے سب خوبصورت، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ عورتیں غالباً وہ تھیں جنہیں لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ کچھ عورتیں مقامی تھیں جو سیر و تفریح کی غرض سے، اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے یہاں آ گئی تھیں۔ ماحول کافی حد تک بے تکلف تھا، دوسرے معنوں میں ایک ایسا ماحول جسے کافی حد تک دلچسپ و دلکش کہا جا سکتا تھا۔ کوئی ایسے اقدار نہیں تھے کہ مرد عورت سے دور رہے۔ جشن کے سلسلے میں ناچ گانے ہو رہے تھے، موسیقی کی تیز لہریں ابھر رہی تھیں، اور ہر شخص اپنی اپنی دھن میں مست تھا۔ ان میں وہی نہیں تھے جو شہزادی پرسیفون کے لیے مقابلہ کرنے آئے تھے، بلکہ ایسے لوگوں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ ہاں، جشن میں شرکت کرنے والے بے شمار لوگ تھے، اور یہ سب ایپیٹس کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ میں خود بھی انہی کی مائیت میں خیموں کے شہر میں گھومتا رہا۔ کئی جگہ ناچ رنگ دیکھ کر میں رکا۔ رقاصائیں اپنے فن کا کمال دکھا رہی تھیں، ان کے جسم بے حد خوبصورت تھے اور ادائیں بے حد دلکش۔ لوگ غول در غول ان کے گرد جمع تھے اور وہ ان کا دل بہلا رہی تھیں۔ کئی جگہ مجھے کئی لڑکیاں بے حد پسند آئیں، لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ ہیکی کی حیثیت سے میں پرسیفون کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس صورت میں مجھے کوئی ایسی اوچھی یا چھچوری حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی جس سے میں دوسروں کی نگاہ میں آؤں اور پھر پرسیفون کے لیے مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہوں۔ ظاہر ہے شہنشاہ ایپیٹس اپنی بیٹی کے لیے کسی پروقار کا انتخاب کرنا پسند کرتا، اور کوئی ایسا آدمی جو کسی رقاصہ کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف ہو جائے قابل اعتبار نہیں ہو سکتا تھا، اور یقینی طور پر اس کے لیے مقابلے میں شامل ہونا وقت طلب امر بن جاتا۔ تو اسی لیے میں نے ان رقاصاؤں کو دور ہی سے دیکھنے پر اکتفا کیا اور اپنے طور پر خود کو مطمئن کر کے آگے بڑھتا رہا۔ خیمے اتنے طویل و عریض علاقے میں ایستادہ تھے کہ ان کے درمیان ایک وقت میں گھوم لینا ممکن نہیں تھا، تاہم میں جتنی دور تک گھوم سکا گھومتا رہا۔ پھر میں نے واپسی کی سوچی۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ کہیں میرا دوست ہائپون جاگ نہ اٹھا ہو اور جاگنے کے بعد کہیں میرے لیے پریشان نہ ہو۔ چنانچہ میں واپس اپنے خیمے کی جانب چل پڑا۔ میں تیزی سے اپنا راستہ طے کر رہا تھا، اور کیا ہی اچھی بات تھی کہ ہم نے اپنا خیمہ ان تمام خیموں سے ہٹا کر ندی کے کنارے لگایا تھا، ورنہ خیموں کے اس شہر میں اپنے خیمے کی تلاش واقعی ایک مشکل کام ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے خیمے کے نزدیک پہنچا، اور میرا خیال درست ہی تھا۔ میرا دوست ہائپون احمقوں کے سے انداز میں منہ پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ میرے نزدیک آ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے ہیکی؟ میں تمہارے لیے پریشان تھا، اس نے گھبرا کر سوال کیا۔ کیوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس یوں ہی، نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں، ہائپون نے کہا۔ اپنے دل کی اس احمقانہ چاہ کو ذہن سے نکال دو۔ میں بچہ نہیں ہوں اور نہ ہی تم یہاں کے نگران ہو، میں نے کہا، اور ہائپون گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اس خیال کو کیا کرو گے کہ میں اپنے ذہن میں تمہیں بچہ ہی تصور کرتا ہوں؟ آخر کیوں؟
کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی، اگر تم بچے نہ ہوتے تو پرسیفون کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کی کیوں سوچتے؟ ہائپون نے کہا، اور میں جھلاہٹ میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا، اور ہائپون نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ نہیں نہیں میرے دوست، ان الفاظ سے نہ تو تمہاری توہین مقصود ہے اور نہ ہی تمہیں کمتر ثابت کرنا ہے۔ بس بات صرف یہ ہے کہ مقابلے میں شرکت کے لیے وہ بڑے بڑے سورما آئے ہیں جو اپنے علم اور اپنی قوت پر ناز کرتے ہیں، اور خود وہی کیا لوگ بھی انہیں مانتے ہیں، اور ان کے درمیان تم بہر صورت بھیڑوں کے نگران ہی کہلاؤ گے۔ ہائپون نے کہا، اور دانتوں میں زبان دبا لی جیسے اس کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو۔ میں اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے ہائپون، اور تم دیکھو گے کہ تمہارے ان بڑے بڑے سورماؤں کے درمیان ہیکی کیا کارنامے دکھاتا ہے۔ یقیناً بھائی، یقیناً، تمہاری اولو العزمی سے مجھے یہی امید ہے۔ یہ بتاؤ کہاں کہاں ہو آئے ہو؟ بہت دور نکل گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ جشن خوب زور و شور سے جاری ہوگا؟ ہاں، خیموں کے درمیان رقصاؤں کے ڈیرے بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور ان میں ناچنے والیاں بھی بے حد حسین۔ واہ واہ، ہائپون دونوں ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہونے والا ہے کہ اگر میں یہاں اپنے طور پر کوئی تفریح کرنا چاہوں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ تم اپنے باپ سے میری شکایت بھی کر سکتے ہو، اور اس کے بعد میری شادی کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، ہائپون نے کہا اور ہنسنے لگا۔ نہیں ہائپون، ایسا نہیں ہوگا، میں خود بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم؟ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے میرے دوست، لیکن کیا پرسیفون کے لیے ہونے والے مقابلوں کے باوجود تم ان رقاصاؤں میں دلچسپی لوگے؟ دراصل مجھے نہیں معلوم ہائپون کہ پرسیفون کے مقابلے کے لیے مجھے کیا کیا ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن اگر ہم دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہی رہیں اور اس وقت تک خود کو ظاہر نہ کریں، میرا مقصد ہے کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ ہم میں سے ایک پرسیفون کے لیے مقابلہ کرنے والوں میں شامل ہے، تو ہم اپنے طور پر تفریح کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں کون دیکھے گا اور کون ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تو سب اپنے اپنے طور پر جس طرح چاہتے ہیں مصروف ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بس بات یہی ہے کہ ہم دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ ہم پوشیدہ رہیں گے، میں نے کہا، اور ہائپون تیار ہو گیا۔ تب ہم باہر نکل آئے اور اس کے بعد جشن کی ہنگامہ آرائیوں میں مصروف ہو گئے۔ رقص و رنگ کی محفلیں جگہ جگہ پر تھیں، اور لوگ اپنے طور پر ان میں دلچسپیاں لے رہے تھے۔ پھر ایک رقاصہ میری نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ کمسن اور خوبصورت تھی، اور بڑا خوبصورت رقص کر رہی تھی۔ یہ استقبالیہ رقص تھا جس میں وہ دور سے آنے والوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ہائپون نے میری دلچسپی کو محسوس کر لیا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سیاست کے تحت یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس نے اس انداز میں اس رقاصہ کی تعریف کی کہ میرا دل بے چین ہو گیا۔ واہ واہ، کیا حسین لڑکی ہے، اور کتنی خوبصورت! کیا روئے زمین پر تم نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھی ہے؟ میں نے روئے زمین کے صرف مختصر سے حصے کو دیکھا ہے ہائپون، اس لیے کیا کہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے باوجود میرا تجربہ تم سے زیادہ وسیع ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کتنا حسین رقص کر رہی ہے۔ بلا شبہ اسے لاکھوں میں ایک کہا جا سکتا ہے۔ لوگ نام و نمود کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ حکومت کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ورنہ اگر پرسیفون اور اسے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اس کے سامنے پرسیفون تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ میں نے اسے دیکھا ہے، اور ہے کہ جب تم بھی اسے دیکھو گے تو یہی سوچو گے کہ لوگ کیسے دیوانے ہوتے ہیں جو کسی ایک عورت یا تھوڑی سی زمین کے لیے جان دینے چلے آتے ہیں۔ ہائپون انجانے میں کیا کیا کہتا رہا، لیکن میں رقاصہ کے رقص میں مہو تھا اور اس کے حسین بدن کے انجانے خطوط میں کھویا ہوا تھا۔ حالانکہ رقص بڑا شاندار تھا، لیکن رقاصہ کے بدن کی گولائیاں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں، حتیٰ کہ رقاصہ رقص کرتے کرتے میرے نزدیک آ گئی اور میں نے اپنی گردن سے قیمتی موتیوں کا ہار نکال کر اس کی گردن میں ڈال دیا۔
رقاصہ نے ایک خاص ادا سے مسکرا کر مجھے دیکھا اور سر خم کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی کے آثار تھے۔ رقاصہ کئی بار رقص کرتے ہوئے میرے نزدیک آئی اور پھر جب وہ میرے نزدیک ہی تھی تو اس نے آہستہ سے کہا، رکنا، جانا نہیں، اور پھر وہ اپنی حسین کمر کو بل دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ ہائپون بدماش نے اس کے جملے سن لیے تھے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، تو یہ ہوتی ہے قسمت اور اسے کہتے ہیں تقدیر۔ حالانکہ ہائپون بیچارہ بھی جوان ہے، تندرست و توانا ہے اور بدشکل بھی نہیں ہے، اور پھر یہاں جو اتنے سارے لوگ موجود ہیں سب کے سب احمق ہیں جو اس رقاصہ کا رقص دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تمہارا انتخاب کر چکی ہے اور تم نے اس کا۔ ٹھیک ہے بھائی ہائپون، تم یہاں کھڑے کیوں ہو؟ وہ پیچھے پلٹ کر جانے لگا۔ تب میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ہائپون، ہر وقت کا نخرہ اچھا نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ اس میں نخرے والی کیا بات ہے؟ اگر تم انسان ہو تو ہائپون بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہے، کیا وہ اس رقاصہ کو پسند نہیں کر سکتا؟ اب یہاں اس کی موجودگی کا کیا جواز ہے؟ گویا تم یہاں اب میرے لیے کچھ لمحات رک نہیں سکتے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے لیے تو ساری زندگی رک سکتا ہوں، ایسی کیا بات ہے؟ ہائپون مسکراتا ہوا پلٹ گیا۔ پھر رقاصہ نے اپنا رقص ختم کیا اور لوگ وہاں سے واپس جانے لگے۔ ظاہر ہے وہ سب رقص کے لیے جمع تھے۔ جب رقاصہ نے اپنا کاروبار بند کر دیا تو پھر ان کے رکے رہنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن میں اور ہائپون وہاں ٹہرے رہے۔ رقاصہ نے میری طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی میرے نزدیک پہنچ گئی۔ اگر مناسب سمجھو تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھو۔ اس نے برق پاش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی۔ بہتر، میں نے جواب دیا اور رقاصہ کے قریب پہنچ گیا۔ ارے ہاں، یہ کون ہے؟ شاید تمہارا دوست، اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ تب پھر آؤ، تم بھی آ جاؤ، اس نے ہائپون کی طرف دیکھ کر کہا، اور ہائپون بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں، ہائپون اور رقاصہ تینوں ایک بڑے خیمے میں داخل ہو گئے۔ رقاصہ کے جو ساتھی تھے ان کے خیمے الگ الگ تھے، اور غالباً وہ اس کے معاملات میں مداخلت کے عادی نہیں تھے، کیونکہ وہ سب اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے تھے۔ تب رقاصہ ہمیں اپنے خیمے میں لے گئی۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کے لیے چمڑے سے منڈی ہوئی کرسیاں پیش کیں اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں تمہارے لیے شربت کا انتظام کرتی ہوں، اس نے کہا، اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ واہ بھائی واہ، میں تو تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہوں ہے کہ، ہائپون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس وقت تم خاموش رہو تو بہتر ہے۔ ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ چاہتی ہے؟ اب بھی یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا چاہتی ہے؟ ہائپون نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ رقاصہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک آفتابہ اور چند گلاس تھے، جس میں اس نے شربت گلاسوں میں انڈیل کر ہمیں دیا، اور تیسرا گلاس خود لے کر بیٹھ گئی۔ بات یہ ہے کہ میں نفایا کی رہنے والی ہوں۔ نفایا میں میرا ایک شناسہ ایسا بھی تھا جو بالکل تمہاری صورت کا تھا۔ بچپن ہی سے میں اسے پسند کرتی تھی اور وہ مجھے چاہتا تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ ایک پہاڑی سے اچھل کر گر گیا اور اس کی ہڈیاں سرما بن گئیں۔ میرے ذہن میں آج تک اس کی صورت نقش ہے۔ ظاہر ہے میں اسے دوبارہ نہیں پا سکتی، لیکن میں نے تمہیں دیکھا تو وہ میرے ذہن میں اس بری طرح آیا کہ میں نے اس کی شکل میں تمہیں دعوت دے دی۔ بہت خوب، تو گویا میں کسی کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے تمہاری توجہ کا مرکز بنا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر رقیب و رسیہ موجود نہ ہو تو پھر عیش ہی عیش ہوتے ہیں۔ ہائپون نے یہ کہا تو رقاصہ مسکرانے لگی۔ ٹھیک کہا تم نے، لیکن میں تمہارے نام سے واقف نہیں ہوں، رقاصہ نے سوال کیا۔ یہ ہیکی ہے اور میرا نام ہائپون ہے، ہائپون نے جلدی سے جواب دیا، اور میں مسکرانے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی تم دونوں سے مل کر، لیکن کیا ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا، اور رقاصہ مسکرانے لگی۔ پھر وہ ہائپون کی جانب دیکھ کر بولی، لیکن اس خلوت میں تمہاری کیا گنجائش؟ کچھ نہیں، ہائپون نے جلدی سے اپنا شربت حلق میں انڈیلا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ خیمے کے دروازے کی جانب پلٹا اور رقاصہ سے بولا، میں جانے سے پہلے تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔
کیا تم مجھے کچھ لمحات دو گی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں کہو، کیا بات کرنا ہے؟ رقاصہ نے پوچھا۔ نہیں نہیں، اپنے دوست کے سامنے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آتی ہوں، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اور معذرت کے انداز میں گردن خم کر کے باہر نکل گئی۔ نہ جانے وہ بدماش ہائپون اس سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رقاصہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ بڑا ہی مسخرہ ہے تمہارا دوست، بڑی ہی عجیب باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ نوجوان ہیکی کا میں زبردست خیال رکھوں، وہ بچوں کی طرح معصوم ہے، اگر زیادہ بچپنا کرے تو اسے سہارا دیا جائے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نے رقاصہ کے چہرے کی جانب دیکھا، نہ جانے وہ سچ کہہ رہی تھی یا پھر مجھے بنا رہی تھی۔ بہر صورت رقاصہ سے ہر قسم کی توقع رکھی جا سکتی تھی، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ تب رقاصہ نے میرے لیے ایک گلاس شربت کا تیار کیا اور اپنے ہاتھ سے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم سے شناسائی پر، تم سے قربت پر میں جس قدر خوش ہوں اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ہم اظہار کے طور پر چند ایسے کام کر لیا کرتے ہیں جن سے ہماری خوشیوں کا اظہار ہو جایا کرتا ہے۔ سو کیا تم میرے ساتھ ایک گلاس شربت پینا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا، اور رقاصہ خوش ہو گئی۔ اب اس بات کا جواز نہ رہا تھا کہ میں اس سے سوال کرتا کہ وہ کیوں میری جانب متوجہ ہوئی، کیونکہ اس نے مجھے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ رقاصہ کا قرب بے حد حسین تھا، اس کے جذبات کی خوشبو میرے ذہن و دل کو معطر کر رہی تھی، اور یہ قرب طویل سے طویل تر ہو گیا۔ رات ہوئی تو رقاصہ نے شراب کے جام اور سراہیاں نکال لیں، سو میں ہیکی کی حیثیت سے اس کا ساتھ کیوں نہ دیتا۔ میں نے شراب پینا شروع کر دی۔ ہاں، یہ بات مجھے یاد نہیں رہی تھی کہ اس وقت تک میری اصلی حیثیت نمایاں نہیں رہ سکتی تھی جب تک میں نہ چاہتا۔ ہیکی کی حیثیت ہی کیا تھی جو وہ چند جام پینے کے بعد غنودہ ہو گیا۔ وہ نہ جانے کب تک رقاصہ کی آغوش میں کھیلتا رہا، اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے رات کیسے رقاصہ کے ساتھ گزاری۔ ہاں، صبح کو بھی وہ ہوش میں نہ آیا، اور جب خوب سورج چڑھ گیا تو رقاصہ نے ہی اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ ہیکی میرے عزیز، کیا تم نہیں جاگو گے؟ اس نے کہا، اور میں نے انگڑائی لے کر اسے دیکھا۔ بڑی ہی حسین نظر آ رہی تھی وہ، غالباً ابھی ابھی غسل کر کے آئی تھی، اور اس کے لمبے بالوں سے پانی کے حسین قطرے چمک رہے تھے، اور میرے جذبات پھر سے مچلنے لگے۔ نہیں، یوں نہیں، رقاصہ نے میرے سینے پر سر رکھ کر مچلتے ہوئے کہا، لیکن کیا تم اپنے مشن پر نہیں جاؤ گی؟ کون سے مشن پر؟ تم رقص و سرور ناچ گانے کے لیے یہاں آئی ہو، یقیناً تمہیں شاہ ایپیٹس نے بلایا ہوگا، اور اگر تم باہر جا کر شاہ کے لوگوں کا دل نہ بہلاؤ گی تو کیا اس بات پر تم سے باز پرس نہیں کی جائے گی؟ نہیں، رقاصہ نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، ہم پیشہ ور ناچ گانے والے ضرور ہیں لیکن کسی کے پابند نہیں۔ ایپیٹس کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں اور اس بات کے مشتاق ہیں کہ وہ ہماری عزت کرے، چنانچہ اگر میں نہ جاؤں تو یہاں میلہ نہیں لگے گا، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ تب پھر ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی، اور رقاصہ نے شراب کے برتن پھر سے نکال لیے، اور اب جب شراب و شباب یکجا ہو گئے تو پھر ہوش میں آنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ میں پھر سے بے ہوش ہو گیا، اور یہ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل رہی۔ تب میرا دوست ہائپون ہی میرے پاس پہنچا، اور اس نے شکایتی انداز میں کہا، غالباً تم یہ بھول گئے ہیں کہ تم کسی اور کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور وہ اکیلا تمہارے خیمے میں تمہارا منتظر ہوگا۔ او ہائپون، میں تو تمہارے پاس ہی آنے والا تھا، میں نے جواب دیا۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک یہ قتالہ یہاں موجود ہے تمہارے پاس پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، اور تم بھلا ہائپون کو یاد کرو گے؟ نہیں، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اور انسان بڑا بے مروت، برسوں کی دوستی بھول جاتے ہیں اور خوشی کے چند لمحات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہائپون مجھے شرمندہ کرتا رہا اور میں مسکراتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، کیا اب بھی تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیوں نہیں ہائپون؟ ہاں، میں ذرا غنایا سے اجازت تو لے لوں۔ بہت خوب، گویا اب اپنے دوست کے ساتھ جانے کے لیے تم غنایا سے اجازت لو گے، ہائپون نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں غنایا کی قربت کو بے حد پسند کرتا ہوں، سو اگر دوبارہ اس کے پاس واپس آنے کے لیے میں اس سے دوستانہ تعلقات رکھوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ہائپون نے جواب دیا، اور میں غنایا کے پاس واپس پہنچ گیا۔
غنایا بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری جانب دیکھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ اس قدر پرجوش نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کہا، میں جا رہا ہوں غنایا، اور ممکن ہے بہت دیر تک واپس نہ آ سکوں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنی تمام کام نمٹا لو، اس کے بعد میرے پاس آ جانا، غنایا نے جواب دیا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں گرم جوشی نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا تھا، لیکن ایک رقاصہ سے اس سے زیادہ کیا توقع رکھی جا سکتی تھی؟ میں بھی اتنا سستا نہ تھا کہ اس کی قربت کے لیے دیوانہ ہو جاتا۔ ظاہر ہے یہاں تو میں کسی اور ہی مقصد کے لیے آیا تھا، اور وہ مقصد پورا کرنے میں ہی میری عافیت تھی، ورنہ ہائپون کا مذاق، اس کے طنز میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ وہ یہی کہتا کہ میں عقل کھو بیٹھا اور وہاں سے خوفزدہ ہو کر واپس چلا آیا۔ چنانچہ میں اپنے دوست ہائپون کے ساتھ واپس کمرے میں چلا آیا۔ تب میں نے ہائپون سے کہا، ہائپون میرے دوست، یہ تو افسوس کی بات ہے کہ میں اپنا کافی قیمتی وقت اس رقاصہ کے چکر میں ضائع کر چکا۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں جشن کی تقریبات میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بہر صورت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی یہاں سے واپس لوٹوں گا، اور مجھے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جشن کی تفصیلات کیا ہیں، معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بس کوئی خاص بات نہیں، کل صبح پرسیفون کا دیدار کرایا گیا تھا، اور اب وہ اپنے خیمے میں واپس جا چکی ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کو عقل آئی وہ تو خاموشی سے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے، اور جو احمق اب بھی حکمرانی کے طلبگار ہیں وہ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ مقابلے شروع ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ یا تو مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں، ہائپون نے بتایا، اور میں سن رہ گیا۔ کیا پرسیفون کا دیدار کرا دیا گیا ہے؟ کیا تم بھی اس میں شامل تھے ہائپون؟ میں شامل تو تھا، لیکن پرسیفون کے بارے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ وہ انتہائی بدشکل عورت ہے، اسے لڑکی کہنا تو میرے خیال میں لڑکیوں کی توہین ہے۔ تعجب ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میں تو ان مقابلوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میں پرسیفون کی صورت بھی نہ دیکھ سکا۔ ہاں، اب تو مجبوری ہے، تم اس کی صورت کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تم تو اس وقت غنایا کی آغوش میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بلا شبہ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک رقاصہ کے لیے اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرسیفون شکل و صورت کی اتنی بری ہے تو کیا میں اسے بیوی بنا کر بستی میں لے جاؤں تو لوگ مجھے ہوش مند سمجھیں گے؟ ہاں، وہ ضرور مجھے عقل مند گردانیں گے، ایسا عقل مند جس نے دولت کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ لیکن میرے ذہن میں ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ بلا شبہ اگر پرسیفون میری پسند کی لڑکی ہوتی، جیسا کہ میرا خیال تھا، تو پھر حکمرانی ہاتھ آ جاتی تو برا نہ تھا، لیکن اب جب کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ صورت و شکل کی انتہائی خراب ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسی پیچ و خم میں الجھا ہوا تھا، اور اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ ہائپون بدبخت سیر و تفریح کے لیے نکل گیا تھا۔ اس بدبخت نے مجھے ساتھ لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور وہ ایک حد تک صحیح بھی تھا، کیونکہ میں نے ایک رقاصہ کے جال میں پھنس کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ سو اب اس کی باری تھی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس شام بھی پریشانی کے عالم میں کافی دور نکل گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا خیمہ ندی کے ساتھ تھا، اور یہ بڑی دور تک گنگناتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ خیموں کا ایک لمبا سا چکر کاٹ کر پھر میں ندی کے کنارے پہنچ گیا، اور نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ ایک چمکدار پتھر مجھے بے حد بھایا۔ یہ پتھر پانی کے ریلے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کبھی وہ رک جاتا، کبھی ریلے کے ساتھ بہتا، اور کبھی آگے بڑھنے لگتا، اور اس پتھر پر نگاہیں جمائے میں بھی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک احمقانہ سی بات تھی، لیکن انداز بے خیالی کا تھا، اور اس میں میرے کسی جذبے کو دخل نہ تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ بعض اوقات حالات اور تقدیر کچھ ایسا وقت اور کچھ ایسے حالات بخش دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ناواقف ہوتا ہے کہ تقدیر اسے کہاں لے جا رہی ہے، لیکن تقدیر اسے وہاں لے جاتی ہے جس راستے کو وہ کھو چکا ہوتا ہے۔ سو میں بھی چمکدار پتھر کے ساتھ سیر کرتا ہوا نہ جانے کہاں نکل گیا۔ تب میں نے سوچا کہ یہ پتھر نہ جانے مجھے کہاں لے جائے گا، شاید ندی کے آخری کنارے تک، اور میں اتنی دور نکل جاؤں گا کہ مجھے راستے کا بھی اندازہ نہیں رہے گا۔ گویا ندی ایک بہترین راستے کی لکیر تھی،
لیکن اب اس سے آگے بڑھنا عقل مندی نہیں تھی، لیکن میں اس پتھر کو اتنا پسند کر چکا تھا کہ اب اسے چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ سو میں نے ندی میں قدم رکھا، پانی میں اترا اور وہ پتھر میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا حسین پتھر تھا! میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اچانک ایک عجیب سی بات ہوئی۔